کام سنبھالا بیٹا نہیں. بہرحال آج رب نے فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ، وہ لوگوں کے ساتھ ہیں. سارے مقصد میں کیا ہے؟ حضور کے ساتھ حضرت میں، سفر میں، جنگ میں، جدال میں، جہاد میں، فتح میں، ہر سارے یہاں تک اپنی کو سفر کرتے سارے کو سارے عالم میں ہیں. روزے شریف کے اندر اللہ تبارک و محمد رسول جس کے ساتھ ہمیں نظر ہو رہا ہے. والذین معہ، یہ فرمانا شدہ علی الکفار، کفار کا انتہائی سخت ہے، سخت مزاج ہے. حضور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو تنصیب کرے، نصیب کرے. وہ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی گئی ہے. کفار کہتے سب تھے، گرم نہیں کرتے، منافقوں کو معاف نہیں کرتے تھے، کہ نام کے مسلمان ہو جاتے تھے. ایک یہودی اور منافق کا جھگڑا ہوا، مسلمان منافق جھگڑا ہوا، یہودی اور منافق کا. یہ بات دور تک پہنچ گئی. حضور نے فیصلہ کروایا، فیصلہ کروایا یہودی حضرت نے فرمایا حضور تو انصاف کرنا. منافق نے کیا کہا؟ بات کر لے مجھے فیصلہ کرنا ضروری ہے. جو دن کہا اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا ہے، تجھے بھی فیصلہ کرنا نہیں. حضور کی برکت کون فیصلہ کرے گا؟ منافق نے کہا کہ حضرت عمر فاروق سے فیصلہ کراؤں گا. مسلمانوں غور کرو، حضور نے فیصلہ کیا ہوا ہے. اب بس ہے کہ فاروق عالم سے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. یہودی چاہتے ہیں حضور کے انسان زیادہ غور کر سکتا ہے، بہت زیادہ تھوڑی ہے. حضور سے غور کر رہے ہیں یہودی کا لیکن مجھے مقبول ہے. چاہے تو ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ نے دربار میں کیا دستک دی اور فاروق تشریف لائے. ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ جھگڑا بتا دیا. یہودی نے کہا صحیح میں فیصلہ آپ نے پہلے حضور نے لیا ہے اور انہوں نے میرے حضور کے حق میں فیصلہ کیا ہے. تو سیدنا فاروق نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ یہودی بھی اس وقت رسول اسلام تھے نا. فاروق نے تردید فرمائی، کیا یہودی صحیح کہہ رہا ہے کہ میں مصطفیٰ نے فیصلہ کیا ہے؟ منافق نے کہا جی ہاں حضور نے فیصلہ تو کیا ہے اور مجھے منظور نہیں ہے کہ فیصلہ آپ کریں. ہمارے فاروق نے فرمایا کہ مصطفیٰ کا فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے، لہذا میں کیا کروں. اور جب ہم تشریف لے گئے نکال کر لائے. جب بات تشریف لائے تو جانتے اس منافق کا فیصلہ ہو گیا. جانتے فرمایا رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا، ہمارے فاروق کے بعد یہ فیصلہ ہو. یہ رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا، ہمارا عقیدہ ہے وہ قتل کرو، اس کو زمین میں زمین اللہ زمین طرف کا کوئی نہیں. اتنے جلال والے تھے حضرت سیدنا فاروق اشداء علی الکفار. آج مسلمان کرنے کی تاریخ ہے کہ آج میں بڑے رحیم کے ساتھ ہیں، بڑے
شامل ہوتے ہیں اور دس روپے کی کتاب روایات پڑھنے پر لے جاتے ہیں. صاحب کہ یہ مقصد بہت تھی اتنا لکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس جنازہ آیا گیا. جب حضور کے پاس گیا تو حضور فرمایا اس کا جنازہ نہیں ہوگا. اتنا وقت ہے جس کا جنازہ کرنا پڑے. کے ساتھ کوئی جنازہ نہیں آیا جس کا آپ نے نہیں پڑھا. میرے مصطفیٰ نے کیا جواب دیا علیہ السلام نے؟ انہا تبدل عثمان وعبد اللہ. یہ عثمان سے برو رکھتا ہے, عثمان سے عدالت رکھتا ہے, اللہ ان کا دشمن ہے. میرے مصطفیٰ نے جنازہ نہیں پڑھا. عثمان غنی کا دشمن حضور جنازہ نہ پڑھی. ابو بکر صدیق کا دشمن ہو, عمر فاروق کا دشمن ہو, مولا علی کا دشمن ہو, دیگر صحابہ کرام کا دشمن ہو, جنہوں نے ایک حدیث سے مصطفیٰ کو دیکھی ہو, ارے زور کی کتاب نہیں ملی, نشان پا گیا, ایسے سارے صحابہ کی کسی کی بےادبی کرنا اسلام کو مجھے حدیث پڑھ چکا ہوں, شروع میں عرض کر چکا ہوں حدیث مبارک ہے. حضرت گرامی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی صحابت کی بات کر رہا تھا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 4 دن کے حضور تشریف لے گئے. جب حضور چادر کے بعد تشریف لائے, پوچھا کھانے کو ملا ہے. بیوی صاحب سے پوچھا, بیوی فرمائی 4 دن سے کچھ نہیں ملا. دوستوں اپنا نہ کرو, 4 دن سے کچھ نہیں ملا. حضور آپ گئے ہیں, ہم نے کچھ نہیں کھایا. کیا کمال ہے ان کا اپنی جنتی ہے نا. صبر و طاقت کے ساتھ رہی, حضور کے ساتھ محبت کے ساتھ رہی. اور آج کل کی بیگم ہوتی تھی ٹائم کو بتا دیتے تھے ان کو بیٹھے اور کانے کم دینا شروع کر دیں گی. مگر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا, ان کا کچھ نہیں ملا. وہ تشریف کے لیے مسجد میں آپ نے نماز پڑھی, دعا فرمائی, تشریف لے اس کا نام انتظام کیا. فرماتے ہیں حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آئے تھے, کچھ واقعہ لے کر آئے. جب وہ آئے تو پوچھنے پر ان سے بات کے پوچھا, آپ نے پوچھا, میں نے کہا سامنے کا وجہ یہ بات ہم سے کہیں کہ 4 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوئے. آپ نے طور پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے
اور جس سے رسول اللہ راضی ہو اور سفارش کرنے والا تو بھی راضی ہوتا تو اس منافق یہودی کو کیا حق لگتا ہے کہ سامنے قرآن کی شان میں پکے؟ کیا جنت اس کے ہاتھ میں ہے؟ جنت ان کے ہاتھ میں ہے؟ یہ سب میرے مصطفیٰ کریم السلام کے ہاتھ میں ہے۔ جنت جیسے چاہے عطا فرمائے، جتنا چاہے جس کو خدا عطا فرمائے۔ جو مدینہ کو تشریف لائے، مدینہ کو تشریف لائے، ہجرت کر کے تمہارے پورا کرتے ہو جسے مستر کر لوگ پانی پیتے تھے، پانی کے ایک ہی تھا اور وہ قیمت دیتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کے بعد پسند نہیں آئی بات کو ایک کمار ہے مجھے مالک کو بنایا فرمایا اس چشمے کو میرے پاس پہنچ گیا کہ میں اس کے درد جنت میں چشمہ بتاؤں۔ یہ کمال اختیار مصطفیٰ ہے۔ حضور کے ہاتھ میں جنت کا چشمے کی جگہ دے رہے ہیں کہ مجھے جنت میں چشمہ ہوگا، اگر جنت میں رہنے کی جگہ میں ہوگا تو چشمہ بھی ہوگا۔ جب تو جنت میں رہنے کی جگہ میں ہوگا تو مجھے چشمہ بھی ہوگا نا۔ سارے تمام حضور کو دیکھو اور کہا سنا میں غریب ہوں جو تمہارا کام تم کسی کو پوری کر رہا ہوں۔ منافقہ نہیں سمجھا حضور کو بھی کمال میں اختیار ہے کہ آج حضور نے اختیار کا انکار کیا مسلمان اس نمبر مسلمان میں نبی کو تو اختیار نہیں ہے۔ نبی کے بعد ایسے ہو اور میں نے آپ کو کتنی حدیث سے سنائی حضور کے اختیار کا کمال حضور کو بہرحال وہ منکر تھا، منافق تھا، نہیں مانا یہ بات سنانے نہیں ہے کہ آپ پڑھ گئے آیا حضور کے پاس سلام کیا سرکار آپ نے شخص کو یہ کہا ہے کہ اگر یہ چشمہ آپ دے دیں تو جنت میں چشمہ ہوگا یا سنا اگر یہ چشمہ دے دوں تو مجھے جنت میں چشمہ ملے گا؟ جنت میں چشمہ ملے گا۔ حضرت عثمان غنی گئے اس مالک سے کہا پیش کر کے 35,000 روپے وہ چشمہ خرید گیا۔ وہ چشمہ خرید گیا سرکار کے دربار میں آیا یا رسول اللہ چشمہ آپ کی ملک کر رہا ہوں۔ آپ کی حوالے ہو گیا مسلمان پانی پیتے رہیں گے۔ اب اندازہ کریں کہ مولا علی کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدے میں اس منافق کے عقیدے میں کتنا فرق ہے۔ عثمان غنی کو پتا تھا کہ جنت مصطفیٰ بھی ہے۔ کیوں؟ یہ تو آدم سے پوچھے کہ جب آدم نے آنکھ کھولی تھی جنت میں تو کیا دیکھا تھا؟ جنت کے دروازوں پر، جنت کی کھڑکیوں پر، جنت کے درخت کے پتے پتے پر، نور ایمان کے پیشانی پر، جنت کا رہنے والے غلاموں کے پیشانی پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوستو دستور ہے کہ جس کی جائیداد ہوتی ہے، جس کی ملکیت ہوتی ہے، اس کو بھی نام ہوتی ہے۔ اللہ نے جنت بنائی ہے، اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے بنائی ہے، یہ جنت مصطفیٰ کی ہے۔ ہم رسول اللہ کے رسول اللہ۔ مرحبا میرے دوستو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر کتابیں بھرے ہوئے ہیں اور ہم کو اپنے ذات کے لیے کہ ذکر الانبیاء عبادت اور ذکر الصالحین کفارت بزرگوں کے ذکر کا حضور نے فرمایا کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے اور صالحین کے ذکر کرنا
کا ذکر خیر کریں گے، صالحین کا ذکر خیر کریں گے، اولیاء کرام کا ذکر کریں گے، مجتہدین مجتہدین کا ذکر کریں گے تو ہمارے گناہ جائیں گے۔ اسی لیے سے ذکر خیر کرتے ہیں۔ اگر صحابی کا ذکر کریں تو صحابی کا مالک مصطفیٰ ہے جس کے ہاتھ و نظر دیکھنے کی طرف نام ملا ہے، مصطفیٰ ملا ہے۔ دوستو رحمہ بینہم تمام امکان سے بڑھا۔ ابھی آپ دیکھیں گے رکوع کرتے سجدہ کرتے زمین پر لگ جائیں گے، زمین پر مگر کہیں گے کیا اللہ کے بتا کیے۔ دوستو یہ وہ شان والے صحابی ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت و انجیل کے اندر میں ذکر فرمایا۔ ان کی شان ہم اور آپ کیا بیان کریں گے؟ ہم تو صرف اپنی نجات کے لیے بیان کرتے ہیں۔ شاید یہ دنیا کو بہت کے صحابہ کے ہوتے تعریف میں سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اپنا ایمان تازہ ہوتا ہے، دگنا ہو جاتا ہے، اور پھر عقیدت محبت زیادہ ہوتی ہے، صحابہ کا احترام ادب کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ جذبہ پیدا ہو جائے ہم تو جنت میں جائیں گے۔ یہ تو وہ عثمان ہے 70,000 جہنمی قیامت کے دن عثمان غنی کی سفارش سے جنت میں جائیں گے۔ ارے عثمان غنی سے پیار کرو، سارے صحابہ سے پیار کرو۔ یہ وہ عثمان ہے جو جہنمی ہو کے جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اللہ نے جہنمی کرا دیا ہوگا مگر عثمان غنی کی سفارش سے سب جنت میں جائیں گے۔ یہ مقام عثمان غنی کا ہے۔ تو ایک سوال ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز ہے یا نہیں؟ ابتدائی اسلام میں کسی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عورتوں کو منع فرمایا، بعد میں حضور نے اجازت فرمایا۔ یہی وجہ تھا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ